10 دن جب گزر گئے نا قیام میں، 10 دن کے بعد سرکار نے ارادہ کیا کہ میں اس شہر کے جو رئیس لوگ ہیں نا، جو فیصلہ کرتے ہیں، جو سیانے ہیں اپنے طور پہ، میں ذرا ان کو ملوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 سرداروں کو ملے، اور یہ جو 3 سردار تھے یہ ایک مکے کے سردار کے تینوں بیٹے تھے، اس کا نام ربیہ تھا، ربیہ کی بڑی زمینیں تھیں، اس کے یہ تینوں بیٹے تھے، ایک کا نام عبد یالیل تھا، ایک کا نام مسعود تھا، اور ایک کا نام حبیب تھا۔ ان تینوں کو سرکار ملے، اور یہ تینوں بھائی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کلام کیا، بات چیت کی، حضور کو دیکھا تو خوش ہوئے کہ خوبصورت جوان ہے اور خوبصورت بات کرتا ہے۔ جب سرکار نے ان کو دین کی دعوت دی نا تو ان تینوں نے الگ الگ الٹے الٹے جواب دیے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ آج مولوی صاحب نے مسئلہ کیا تو آگے سے کوئی بندہ بول گیا ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ اب سنیے ان لوگوں نے رسول اللہ سے کیا کہا۔ پہلا شخص بولا، کہتا ہے اگر تو اللہ کا نبی ہے نا تو میں کعبے کے غلاف کو پھاڑ دوں گا، یہ پہلا سیانا بولا۔ دوسرا کہتا ہے اگر تم اللہ کے نبی ہو نا تو ہمارے اوپر پتھر برسیں، یعنی ہم مر جائیں۔ تیسرے نے کہا کہ تمہارے سوا کوئی نبی نہیں ملا خدا کو۔ ایک بندہ سچا ہو، مخلص ہو، اتنا سفر کر کے گیا اور ایک امید لے کے گیا۔ حضور نے جب یہ بات سنی نا تو بڑی دل کو تکلیف پہنچی، اور ان بدبختوں نے صرف یہ بات نہیں کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نا لان تان استغفر اللہ پھبتیاں کسنے لگے، اور پھر انہوں نے کچھ چھوکرے تھے ان کے رکھوالے رکھے ہوئے لوگ، ان کو حضور کے پیچھے لگا دیا۔ اب حالت کیا تھی، حضور جب شہر سے نکلنے لگے نا، جس جگہ پہ جس بستی میں رہتے تھے نکلنے لگے تو حضور جہاں پہ پاؤں رکھتے تھے نا، انہوں نے ان لڑکوں کو بالخصوص یہ نصیحت کی کہ جہاں پر یہ پاؤں رکھیں اوپر سے پتھر مارنا ہے۔ اب یہ میں ہاتھ رکھتا ہوں نا، اس ہاتھ کے اوپر اگر پتھر لگے نا تو ضرب سخت لگے گی، ضرب سخت لگے گی، کیونکہ یہ نیچے پڑا ہوا ہے اوپر۔ تو وہ ایسے نشانہ باز تھے، ایسے شرارتی تھے، نوکیلے پتھر تھے ان کے پاس، جیسے حضور پاؤں رکھتے تو حضور کے پاؤں کے اوپر پتھر لگتا، حضور پاؤں اٹھاتے دوسرا رکھتے تو دوسرے پہ لگتا۔ وہ پتھراؤ اتنا ہوا کہ سبھی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پاؤں مبارک تھے وہ زخمی ہو گئے، ان زخموں سے خون نکلا، اور خون جو سرکار نے نالین پہنے ہوئے تھے ان کے اندر خون جم گیا۔ زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایک باغ میں پناہ لی تو وہاں پہ جب جوتے اتارتے تھے نا تو نالین حضور کے پاؤں کے ساتھ چپک گئی تھی، اتنا خون نکلا تھا۔ اور کیا جرم تھا، صرف اللہ کے دین کی دعوت، صرف اللہ کے راستے کی طرف بلانا، صرف توحید کی بات، خون اتنا جم گیا۔ ایک خوبصورت سا وہاں پہ انگوروں کا ایک باغ تھا، اور وہ بھی مکہ کے ایک رہنے والے شخص کا تھا، اس کا نام بھی ربیہ تھا۔ ربیہ کے 2 بیٹے وہاں پہ باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، عتبہ اور شیبہ، یہ دونوں جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے نبی پاک کے خلاف، وہاں پہ یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو چونکہ یہ ربیہ قریشی تھا، سرکار بھی قریشی تھے، اور اس کے یہ بیٹے قریشی تھے، وہ جو ایک خاندانی محبت تھی نا وہ ان پہ غالب آ گئی۔ حضور وہاں پہ بیٹھ کے اپنے زخم صاف کر رہے ہیں، اور حضور کے غلام حضرت زید بن حارثہ جو ہے نا وہ سرکار کے جسموں کو صاف کر رہے ہیں، زخموں کو، اور سرکار کے جسم کو تھپ تھپا رہے ہیں، دبا رہے ہیں کہ تھکاوٹ اترے، تکلیف تھوڑی ہو۔ ان لوگوں کا ترس آیا تو انہوں نے ایک پلیٹ میں ٹرے میں نا اپنے باغ کے تازہ انگور سرکار کی طرف بلائے، بھجوائے کہ جاؤ اپنے غلام سے کہا، اس کا نام تھا اداس، اس غلام سے کہا کہ جاؤ یہ انگور اس شخص کو دے کے آؤ۔ اب جب وہ انگور لے کے سرکار کے پاس آیا نا تو وہ جو اداس تھا وہ وادی نینوا کا رہنے والا تھا، غلام تھا ان کا، بکتا ہوا ان کے پاس آیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انگور کھانے لگے نا، انگور آئے سامنے تو سب سے پہلے تو حضور نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر جب حضور کھانے لگے نا تو حضور نے پڑھا بسم اللہ۔ اس نے غلام نے یہ بات سنی، اداس نے یہ بات جب اس نے سنی نا تو اس نے پوچھا کہ یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہا کہ میں اپنے اللہ کا نام لے رہا ہوں۔ اور جب وہ بولا نا حضور سے تو حضور نے کہا کہ یہ تیرا بولنے کا لہجہ ہے نا یہ یہاں کا نہیں ہے، تم کہاں کے رہنے والے؟ اس نے کہا کہ میں وادی نینوا کا رہنے والا ہوں۔ حضور نے کہا اچھا، وادی نینوا جو حضرت یونس علیہ السلام کا علاقہ ہے؟
اس بندے کے نا، اس غلام کے تھوڑے سے نا تیور بدلے کہ یہ حضرت یونس کو کیسے جانتے ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وادی نینوا، باب النینوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ ہے، یہ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ اس نے پوچھا آپ یونس کو جانتے ہیں؟ حضور نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، وہ میرے بھائی ہیں، اللہ نے ان کو بھی نبوت دی تھی، اللہ نے مجھے بھی نبوت دی۔ جب اس غلام نے، اداس نے سنا نا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اس نے نا حضور کے ہاتھوں کو چوما، بازو، کاندھے، سار، ماتھا، پاؤں، نالین، وہ حضور کو چومنے لگ گیا۔ اس کے جو دونوں مالک تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ ہم نے اسے کہا تھا انگور دے کیا اور یہ چومنا شروع ہو گیا، جانتے تو وہ تھے نا حضور کو، کیونکہ خاندان ایک تھا۔ وہ جب واپس آیا نا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا، تم اس کو چومنے لگ گئے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم یہ اللہ کا سچا رسول ہے، یہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کا رسول نہیں ہے، اس غلام کو بھی مارا پیٹا۔ لیکن اس غلام نے جب یہ دونوں بھائی جنگ بدر میں آنے لگے تھے نا، اس نے ان کو کہا تھا عتبہ، شیبہ، اس رسول کے مقابلے میں نہ جاؤ جس کو میں نے انگور دیے تھے، وہ اللہ کا سچا رسول ہے، وہ تم سے شکست نہیں کھائے گا۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس وقت جب حضور کو دیکھا وہ مسلمان ہو گیا، لیکن اس کے مالکوں نے اس کے اوپر تشدد کیا۔